رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ نمبر 9، انگوٹھی کے آداب. نمبر 1، بلا ضرورت انگوٹھی نہ پہننا. حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے. نمبر 2، چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہننا. نوٹ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی دائیں اور کبھی بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا ثابت ہے. نمبر 3، انگوٹھے میں انگوٹھی نہ پہننا. نمبر 4، انگوٹھی کے نگینے کو اندرونی حصے میں رکھنا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کے نگینے کو ہتھیلی کی جانب رکھا. نمبر 5، مردوں کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی 4.5 گرام سے کچھ کم پہننا. نوٹ: عورتوں کے لیے صرف سونے چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، دیگر دھاتوں کی انگوٹھی پہننا مکروہ ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے ہاتھ میں پیتل کی انگوٹھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا بات ہے کہ میں تجھ سے بتوں کی بدبو محسوس کر رہا ہوں؟ چنانچہ اس نے وہ انگوٹھی پھینک دی. پھر وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے کہ میں تیرے بدن پر جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں؟ چنانچہ اس نے وہ انگوٹھی بھی پھینک دی. پھر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاندی کی، اور وہ بھی پورے مثقال کے وزن کی نہ ہو. نوٹ: ایک سے زائد نگینے والی انگوٹھی پہننا درست نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرا.